اوئے منحوس ماری، ایسے کیا گونگی بہری بنی یہاں فرش پر بیٹھی ہے اور اپنی یہ بڑی بڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہی ہے؟ جلدی سے اپنے یہ نازک ہاتھ چلا، یہ کوئی تیرے باپ کا خستہ حال گھر نہیں ہے جہاں تو لاڈ اٹھوانے اور عیش کرنے آئی تھی، یہ خانوں کی حویلی ہے۔ پکڑ یہ ریشمی نائٹی اور یہ سرخ زرق برق روسی جوڑا اور جا کر جلدی سے اوپر کر غسل خانے میں صفائی ستھرائی کر کے خود کو تیار کر، کچھ ہی دیر میں بڑے خان سائیں اپنے کمرے میں آتے ہی ہوں گے۔ آج رات تجھے پتہ چلے گا کہ ونی میں ہو کر اس حویلی میں آنے والی لڑکیوں کی اوقات اور حیثیت کیا ہوتی ہے۔ تیرا وہ نخرہ، وہ کالج کی ہوائیں اور وہ یونیورسٹی کی آزادی جو تیرے دماغ میں بھری ہے نا، وہ بڑے خان سائیں ایک ہی رات میں نکال باہر کریں گے، وہ تجھے تیری اصل اوقات یاد دلائیں گے۔ جمل کا دل اندر سے بری طرح پاش پاش ہو رہا تھا اور وہ اپنی قسمت کے اس ہولناک اور اچانک موڑ پر شدید حیران اور پریشان تھی کہ ابھی 2 دن پہلے تک وہ سٹی یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل کے کمرہ نمبر 104 میں اپنی سہیلیوں سدرا اور مریم کے ساتھ ہنس کھیل رہی تھی، اپنے فائنل سیمسٹر کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی، چائے کے مگ ہاتھ میں لیے اپنے مستقبل کے خواب بن رہی تھی، اور آج وہ اس مغلظ خوفناک حویلی میں ایک قیدی، ایک لونڈی اور وانی کی صورت میں موجود تھی۔ جمل ایک انتہائی خوبصورت، پڑھاکو، شرمیلی اور سیدھی سادھی لڑکی تھی جس کے والدین کا بچپن میں ہی ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی پرورش اس کے سوتیلے بھائی کامران نے کی۔ کامران ایک لاپرواہ، جواری، بدتمیز اور عیاش قسم کا انسان تھا جو ہمیشہ راتوں رات امیر بننے کے چکر میں غلط کاموں، جوا خانے اور اس مغلظ گاؤں کے جرائم میں ملوث رہتا۔ 2 دن پہلے جب جمل ہاسپٹل کے کمرے میں اپنی فائنانس کی کتابیں سمیٹ رہی تھی اور ہاسٹل چھوڑنے کی تیاری کر رہی تھی تو اچانک کامران کی کال آئی۔ اس کی آواز خوف، دہشت اور ہچکیوں سے کانپ رہی تھی اور وہ زاروں کتار رو رہا تھا۔ جمل، میری بہن، خدا کے لیے، رسول کے لیے جلدی گاؤں پہنچو، یہاں بہت بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، ہماری کائنات الٹ گئی ہے۔ بابا سائیں اور حویلی کے گارڈز نے مجھے حویلی کے زیر زمین قید خانے میں زنجیروں سے جکڑ رکھا ہے۔ اگر تم چند گھنٹوں میں یہاں نہ پہنچی تو وہ مجھے گولی مار کر میری لاش چیلوں کو کھلا دیں گے۔ جمل، اپنی گاڑی پکڑو اور فوراً گاؤں پہنچو، اپنے بھائی کی جان بچا لو۔ جمل اپنے سگے سوتیلے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فجر کی پہلی فلائٹ اور پھر ٹیکسی پکڑ کر گاؤں پہنچ گئی۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنی خستہ حال گھر کے پرانے اور ٹوٹی ہوئی دالان میں قدم رکھا، وہاں پہلے سے ہی حویلی کے کالی قمیضوں والے مسلح محافظ کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں کلاشکوفیں تھیں۔ انہوں نے جمل کو زبردستی اس کے بال پکڑ کر ایک کالی شیشوں والی ویگو گاڑی میں بٹھایا اور خانوں کو اس عظیم الشان، ان صدیوں پرانی لیکن خوفناک حویلی میں لے آئے۔ وہاں دیوان خانے میں جہاں بڑے بڑے فانوس جل رہے تھے اور پورے علاقے کی چودھری اور وڈیرے بیٹھے تھے، جرگے کا ہولناک غیر انسانی فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ کامران نے خان برادری کے ایک چہیتے نوجوان فہد کو معمولی زمین کے جھگڑے میں گولی مار کر شدید زخمی کر دیا اور بدلے میں جرگے نے متفقہ فیصلہ سنایا کہ کامران کی جان تبھی بخش دی جائے گی اور دشمنی ختم ہوگی کہ جب اس کی جوان، کنواری اور پڑھی لکھی بہن جمل کو ونی کے رسم کے تحت بڑے خان سائیں کے نکاح میں دیا جائے گا۔ جمل نے بہت منتیں کی، بی بی سائیں کے پاؤں چھوئے، روئی چلائی، لیکن اس سنگ دل دیوان خانے میں کسی کے دل میں رحم کا کوئی جذبہ نہیں جاگا۔ نکاح کے خشک اور بے رحم الفاظ نے جمل کو اس حویلی کی لونڈی بنا دیا۔ پورا دن کچن کے کام کرنے، فرش دھونے اور ملازموں کی جھڑکیاں سننے کے بعد جب رات کے 10 بجے جمل کچن میں فارغ ہو کر حویلی کے پچھلے ویرانے حصے میں واقع ایک چھوٹی، اندھیری اور بدبودار کوٹھڑی میں آئی جہاں صرف ایک پھٹی ہوئی چٹائی اور ایک پرانا مٹی کا مٹکا رکھا تھا تو تھکن سے اس کا پورا جسم ادھموا ہو رہا تھا۔ وہ ابھی چٹائی پر لیٹی ہی تھی اور اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ 5 منٹ بعد جمیلہ دائی دوبارہ اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی اور اس کے منہ پر وہ کپڑے پھینک دیے۔ چل اٹھا، نخرے مت دکھا، بی بی سائیں نے یہ کپڑے بھیجے ہیں، انہیں پہن لے اور بڑے خان سائیں کے کمرے میں جا۔ دن میں کام کر کر کے تو بڑی پارسا اور شریف بن رہی تھی، لیکن مجھے سب معلوم ہے کہ تم جیسی شہر کی کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں اندر سے کتنی آزاد خیال اور بد چلن ہوتی ہیں۔ وہاں یونیورسٹی میں تو تم لوگ غیر مردوں کے ساتھ گھومتی ہو، بائک پر بیٹھتی ہو، یہاں بڑے خان سائیں کے سامنے کیوں اتنے نخرے دکھا رہی ہو؟ چل جلدی کر، یہ لباس بدل ورنہ بی بی سائیں سے شکایت کرنے میں مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا اور پھر وہ تجھے کوڑوں سے پٹوائیں گی۔ جمل کا پورا وجود خوف سے کانپ اٹھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں ان کے کمرے میں کیوں جاؤں؟
میں یہاں برتن دھونے، جھاڑو دینے اور ہر قسم کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کسی مرد کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ میرا نکاح زبردستی ہوا ہے۔ جمل نے روتے ہوئے التجا کی اور جمیلہ دائی کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ اوئے لڑکی، زبان سنبھال کر بات کر اور یہ اپنے گندے ہاتھ مجھ سے دور رکھ۔ جمیلہ دائی نے اس کا بازو مروڑا اور اسے فرش پر پٹخ دیا۔ تم کو اس گھر کی عزت دار بہو بن کر نہیں آئی، تم ایک وانی ہو، اور وانی کی اوقات صرف پاؤں کی جوتی جیسی ہوتی ہے، جسے جب چاہا پہنا اور جب چاہا اتار دیا۔ بڑے خانسائیں کی مرضی ہے کہ وہ تمہیں اپنے بستر کی زینت بنائے، تمہیں گولی ماریں یا تمہیں ملازمہ بنا کر رکھیں۔ چل یہ کپڑے بدل اور چپ چاپ اوپر جا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ حویلی کے وسیع و عریض کوریڈور میں لگی مدھم پیلی اور سرخ لائٹس جمل کے اندرونی خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ اس بھاری سرخ روسی جوڑے میں ملبوس اپنے بھاری لہنگے اور کامدنی دوپٹے کو لرزتے ہاتھوں سے سنبھالتی ہوئی حویلی کی دوسری منزل پر واقع بڑے خانسائیں کی شاہی خوابگاہ کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ جب اس نے اخروٹی لکڑی کے بھاری دروازے کی پیتل کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو اس کی کلائیوں میں موجود سستی چوڑیاں آپس میں ٹکرا کر چھنک اٹھی، جو اس خاموش کوریڈور میں ایک ہولناک آواز پیدا کر رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا لرزتا ہوا سانس لیا اور اپنے کانوں پر بہتے ہوئے گرم آنسوؤں کو اپنے دوپٹے کے پلو سے پونجھا اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ کسی مغل بادشاہ کے محل کی طرح سجا ہوا تھا۔ قیمتی اطالوی فانوس چمک رہے تھے، دیواروں پر مہنگی پینٹنگز تھی، ریشمی پردے ہوا میں ہل رہے تھے اور کمرے کے وسط میں موجود ایک بڑا شاہی بستر سرخ گلاب کی پتیوں سے سجا ہوا تھا۔ لیکن جمل کی نظریں اب سب پرتعش چیزوں کو چھوڑ کر کمرے کے دوسرے کونے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی کھڑکی کے اس طویل قامت چوڑے شانے والے شخص پر جم گئی تھی، جو بڑی خاموشی سے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا رہا تھا۔ جیسے ہی اس شخص نے اپنے بھاری اور مضبوط قدم مڑ کر جمل کی طرف دیکھا، جمل کے حلق سے ایک لرزتی ہوئی دبی دبی چیخ نکل گئی۔ وہ 3 قدم پیچھے ہٹ کر دیوار سے جا لگی۔ اس کی آنکھیں حیرت، انکار اور شدید دہشت سے پھیل گئیں۔ سامنے کھڑا شخص کوئی 70 سال کا بوڑھا قصاب لگا وڈیرا نہیں تھا، لیکن وہ شاہ نواز خان تھا۔ شاہ نواز خان، جو سٹی یونیورسٹی کا سب سے نامور، روبدار، ڈسپلن کا پابند اور سخت مزاج پروفیسر تھا، جو فائنانس اور انٹرپرینیورشپ کی کلاسز لیتا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کی ایک الگ ہی ہیبت اور وقار تھا، جو ہمیشہ چمکتے ہوئے سفید یا سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہوتا۔ چہرے پر ہمیشہ ایک گہری سنجیدگی ہوتی تھی اور وہ لڑکیوں سے کوسوں دور رہنے والا ایک باوقار اور محترم استاد مانا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت وہ اپنے روایتی پٹھان روپ میں تھا۔ سفید کلف لگی شلوار قمیض، کاندھے پر پشمینہ کی مہنگی سیاہ شال، پاؤں میں چمڑے کی پشاوری چپل اور آنکھوں میں وڈیروں والا ہی جلال، تکبر اور بے رحمی جو کسی کی بھی حوصلے کو پست کر سکتی تھی۔ جمل کے ذہن کے پردے پر ایک دم ہی 1 ہفتہ پرانا وہ منحوس منظر گھوم گیا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں اس کی سہیلیوں سدرا اور مریم نے ایک عجیب احمقانہ اور نادان شرط رکھی تھی۔ سدرا نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ جمل، تم تو ہمیشہ کتابوں میں گھسی رہتی ہو، تم میں کوئی گٹس نہیں۔ اگر تم واقعی میں تم میں ہمت ہے تو پروفیسر شاہ نواز کے پاس جا کر ان کی شرٹ کے کالر پر اپنی اس گہری سرخ لپسٹک کا نشان چھوڑ کر دکھاؤ۔ اگر تم نے یہ کر دیا نا تو پورے گروپ کی طرف سے تمہیں وہ مہنگا آئی فون گفٹ ملے گا جس کا تم خواب دیکھتی ہو، اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو تم ڈرپوک مانی جاؤ گی اور ہم تم سے دوستی توڑ دیں گے۔ جمل، جو ہمیشہ اپنی پڑھائی میں مگن رہتی تھی اور جیسے سب کتابی کیڑا کہہ کر اسے چڑھاتے تھے، اس دن اپنی سہیلیوں کے تانوں اپنی دوستی کو بچانے کے چکر میں اپنے بچپنے کی شدید نادانی میں اس شرط کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ اگلی ہی دن پروفیسر شاہ نواز کے آفس میں ایک فائنانس کے اسائنمنٹ ری چیک کروانے کے بہانے داخل ہوئی۔ جب پروفیسر شاہ نواز ایک ریفرنس فائل ڈھونڈنے کے لیے الماری کی طرف مڑے تو جمل نے جان بوجھ کر پیر لڑکھڑانے کا ڈرامہ کیا اور اپنا چہرہ ان کے کندھے کے بالکل قریب لے گئی، جس سے اس کے ہونٹوں پر لگی لپسٹک ایک واضح اور بڑا نشان پروفیسر کی کلف لگی سفید مہنگی شرٹ کے کالر پر چھپ گیا۔ جب پروفیسر شاہ نواز مڑے تو ان کی تیز عقابی نظروں نے جمل کی چوری اور اس کی سستی حرکت کو بھانپ لیا اور وہ شدید جنونی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے نہ صرف جمل کو اسی وقت ذلیل کر کے آفس سے باہر نکالا، بلکہ اگلے دن پورے ڈپارٹمنٹ، تمام اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی کے ڈین کے سامنے اس کی وہ کلاس لی، اس سے وہ جھڑکیاں دی کہ جمل کی شرمندگی اور ندامت سے زمین میں دھنس گئی تھی۔ اس واقعے نے یونیورسٹی میں پروفیسر شاہ نواز کے پچھلے 10 سال کی باوقار امیج کو شدید ٹھیس پہنچایا تھا
اور دوسرا پروفیسر اور اسٹوڈنٹس پیٹھ پیچھے ان کا مذاق اڑانے لگے تھے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے ان کی ساتھ ایسی حرکت کی۔ جمل اس وقت روتی ہوئی معافی مانگ کر ہاسٹل آ گئی تھی، لیکن وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اس نادانی کا بدلہ قدرت اس سے اس طرح لے گی۔ آج وہی پروفیسر شاہ نواز اس حویلی کا بڑا خانسائی بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کی نظروں میں انتقام، غصے اور خاندانی تکبر کی ایک سرد آگ سلگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے بھاری بوٹوں کی آواز کے ساتھ جمل کے قریب آیا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی مہنگی فرانسیسی عطر اور سگریٹ کی ملی جلی مردانہ خوشبو جمل کے حواس پر چھانے لگی، جو جمل کے لیے کسی زہر سے کم نہیں تھی۔ تو تم ہو وہ لڑکی جو میرے بھائی کے گناہ کا کفارہ بن کر جرگے کے فیصلے کے مطابق ونی ہو کر اس حویلی میں آئی ہے۔ شاہ نواز کی آواز میں شیر کی سی دھیمی لیکن ہولناک کانپتی ہوئی گرج تھی۔ کالج اور یونیورسٹی میں تو تم بڑی آزاد خیال، ماڈرن، چالاک اور سستی شرطیں پوری کرنے والی لڑکی بنتی تھی نا۔ پوری یونیورسٹی کے سامنے تم نے میری عزت، میری خاندانی وقار اور میرے استاد کے مرتبے کا جنازہ اٹھا دیا۔ لوگ مجھ پر ہنستے تھے، مجھ پر جملے کستے تھے کہ ایک 20 سال کی اسٹوڈنٹ نے پروفیسر کی شرٹ پر لپسٹک کا نشان چھوڑا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس یونیورسٹی سے اس منافقانہ لائف سے نکال کر جب میں اپنے گاؤں آؤں گا تو مجھے وہ تانے نہیں ملیں گے، لیکن تقدیر کا کھیل دیکھو، تم میری لونڈی، میری پاؤں کی جوتی بن کر میرے سامنے کھڑی ہو۔ جمل کا سانس رک رہا تھا، وہ دیوار سے چمٹ چکی تھی، جیسے دیوار میں سما جانا چاہتی ہو۔ سردار شاہ نواز صاحب، خدا کے لیے، قرآن کے لیے میری بات سنیں۔ وہ صرف ایک بچپنا تھا، ایک سستی شرٹ تھی، میرا کوئی غلط مقصد یا نیت نہیں تھی۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر آپ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ جمل نے روتے ہوئے اپنے لرزتے برتن دھونے سے زخمی ہوئے ہاتھ شاہ نواز کے سامنے جوڑ دیے۔ معافی؟ شاہ نواز نے صفاقی اور حقارت سے ہنستے ہوئے جمل کی نازک ٹھنڈی اپنی انگلیوں کی مضبوط لوہے جیسی گرفت میں لیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، جہاں آنسو اس کے کاجل کو بہا کر گالوں پر کالی لکیریں بنا رہے تھے۔ خانوں کی ہسٹری اور ڈکشنری میں معافی کا لفظ نہیں ہوتا۔ جمل بی بی، تم نے وہاں میری مردانگی، میری عزت اور میرے روب پر ہاتھ ڈالا تھا نا، اور آج قدرت نے تمہیں میرے رحم و کرم پر لا کھڑا کیا ہے۔ یاد رکھنا، تم اس حویلی میں میری پسند کی بیوی یا عزت دار بہو بن کر نہیں آئیں، تم ایک مجرم کی بہن ہو، ایک وانی ہو، اور ایک وانی کے ساتھ رات کیسے گزاری جاتی ہے اور اس کا غرور کیسے توڑا جاتا ہے، یہ مجھے اچھے سے معلوم ہے۔ یہ کہہ کر شاہ نواز نے ایک شدید بے رحم جھٹکے سے جمل کا وہ ریشمی سرخ دوپٹہ اس کے سر سے کھینچا اور اسے شاہی بستر کی طرف دھکیلا۔ جمل بستر پر جا گری اور اس کا قیمتی عروسی جوڑا جگہ جگہ سے شکن آلود ہو گیا۔ اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر بستر پر بکھر گئیں۔ اس رات شاہ نواز نے اپنی مردانہ انا، اپنے ماضی کے غصے اور خاندانی روب کا پورا نشانہ جمل کو بنایا۔ اس نے جمل کی ایک سسکتی التجا، اس کے معصوم آنسوؤں اور اس کی درد بھری چیخوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ جمل کے لیے وہ رات کسی مقتل سے کم نہیں تھی، جہاں اس کی روح، اس کی عزت اور اس کے جسم دونوں کو بری طرح کچل کر رکھ دیا گیا۔ اگلی صبح فجر کی پہلی کرن کے ساتھ ہی شاہ نواز نے بیڈ کی چادر ہٹائی اور جمل کو، جو رات بھر رو رو کر سسکیاں لے لے کر بستر کے ایک کونے میں سہم کر سو گئی، ایک بے رحم اور زوردار جھٹکے سے نیچے سخت فرش پر گرا دیا۔ اٹھو اور ابھی کے ابھی میرے کمرے سے باہر نکلو، مجھے صبح اٹھتے ہی تمہاری یہ منحوس شکل دیکھ کر شدید گھٹن ہوتی ہے، اور یاد رکھنا دن کے وقت مجھے حویلی کے دالان میں تمہارا یہ روتا ہوا مظلوم چہرہ نظر نہ آئے، ورنہ میں تمہیں یہاں سے نکال کر ملازموں کے کوارٹر میں پھینک دوں گا۔ شاہ نواز نے انتہائی سرد، کھردرے اور آمرانہ لہجے میں کہا۔ عمل جس کا نازک وجود شدید درد، سوجن اور تھکن سے کرا رہا تھا، اس نے لرزتے ہاتھوں سے زمین سے اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹے، اپنی چادر اوڑھی اور روتی ہوئی نیچے اپنی اس تاریک، بدبودار اور اس سرد کوٹھڑی میں چلی گئی اور فرش پر بیٹھ کر اپنی قسمت پر رونے لگی۔ حویلی میں جمل کی زندگی اب روز مرہ کا ایک باقاعدہ عذاب اور دوزخ بن چکی تھی۔ شاہ نواز کی ایک چچا زاد بہن تھی جس کا نام پلوشہ تھا۔ پلوشہ ایک انتہائی مکار، مغرور، لالچی اور ظالم عورت تھی، جو بچپن سے شاہ نواز سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی اور خود کو اس حویلی کی ایک اگلی بڑی مالکن، چوہدرانی سمجھتی تھی۔ جمل کی وانی بن کر آنے پر پلوشہ کے دل میں حسد، نفرت اور انتقام کی ایک ہولناک آگ بھڑک اٹھی۔ اگرچہ جمل ایک وانی تھی، لیکن اس کا قدرتی دیسی حسن، اس کی معصومیت، اس کی گندمی رنگت پر بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی، اور پلوشہ کو ہر وقت یہ ڈر ستا رکھتا تھا کہ کہیں شاہ نواز جمل کے اس حسن اور معصومیت کے جال میں نہ پھنس جائے۔
اور اس کے لیے اپنی پوزیشن اس لیے اسے خطرے میں نہ پڑ جائے۔ پلوش شاہ نے جمیلہ دائی اور بی بی سائیں حویلی کی جو بڑی مانکل جو شاہ نواز کی سخت مزاج دادی تھی، ان کے ساتھ مل کر جمل کو ذلیل کرنے، اسے جسمانی اور ذہنی اذیت دینے اور اسے شاہ نواز کی نظروں میں مزید گرانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب حویلی کے تمام مرد باہر ڈیرے پر کسانوں کے معاملات سنبھالنے کے لیے گئے ہوئے تھے، پلوش شاہ نے کچن میں جا کر جان بوجھ کر حویلی کی قیمتی خاندانی کانچ کے برتنوں کا پورا سیٹ جو جرمنی سے منگوایا گیا تھا فرش پر پٹک کر توڑ دیا اور خود پیچھے ہٹ کر زور زور سے چلانے اور ڈرامہ کرنے لگی۔ بی بی سائیں ذرا دوڑ کر آئیں اور دیکھیں اس بدتمیز اجڑ اور جاہد وانی کو، اس نے ہماری مرحومہ دادی جان کے زمانے کا قیمتی برتنوں کا سیٹ توڑ دیا۔ یہ جان بوجھ کر ہمارے خاندان سے بدلہ لے رہی ہے، ہمارا نقصان کر رہی ہے اور حویلی کی توہین کر رہی ہے۔ بی بی سائیں غصے سے تلملاتی ہوئی اپنی لاٹھی کھڑکاتی ہوئی کچن میں آئیں اور جمل کی کوئی بات، کوئی صفائی یا اس کے آنسو سنے بغیر انہوں نے ایک زوردار سنسناٹا ہوا تھپڑ جمل کے معصوم گال پر دے مارا، جس سے جمل کے منہ سے خون نکل آیا۔ بدذات لڑکی، تمہارے بھائی نے ہمارے بندے کو گولی مار دی، اس کا خون بہایا اور تم یہاں ہماری جائیداد اور خاندانی نشانیاں توڑ رہی ہو۔ جمیلہ دائی، اسے ابھی کے ابھی لے جاؤ اور پچھلے صحن میں تپتی ہوئی تندور جیسی دھوپ میں ننگے پاؤں کھڑا کر دو۔ جب تک یہ اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگے گی، اسے پانی کا ایک قطرہ یا روٹی کا ایک نوالہ تک نہیں ملے گا۔ جمل روتی رہی، بی بی سائیں کے پاؤں چھوتی رہی، زمین پر سر رکھ کر قسمیں کھاتی رہی کہ یہ برتن اس نے نہیں توڑے بلکہ پلوشہ بی بی نے خود توڑے۔ لیکن اس سندل حویلی کی کسی بھی پتھر دل نے رحم کا کوئی جذبہ نہیں جاگا۔ خون جون کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب درجہ حرارت 45 ڈگری کو چھو رہا ہوتا ہے اور ہوا بند تھی، جمل پچھلے صحن کے تپتے ہوئے پکے فرش پر ننگے پاؤں کھڑی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کے پاؤں کے تلوے جل کر چھالوں سے بھر چکے تھے، پیاس سے اس کا حلق خشک ہو کر کانٹا بن چکا تھا اور اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ شام کے وقت جب شاہ نواز اپنے کھیتوں، ڈیروں اور کسانوں کے معاملات سنبھال کر واپس حویلی آیا تو کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس کی نظر پچھلے صحن میں بے سدھ لرزتی ہوئی گرنے کے قریب کھڑی جمل پر پڑی۔ جمل کا گورا چہرہ دھوپ کی شدت سے بالکل سیاہ اور سرخ ہو چکا تھا، اس کے ہونٹ پیاس سے سفید ہو گئے تھے اور وہ کسی بھی وقت گرنے والی تھی۔ شاہ نواز کے دل میں ایک لمحے کے لیے شدید تڑپ، درد اور رحم کا جذبہ ابھرا، لیکن اس نے اپنی مردانہ اپنے ماضی کے غصے اور خاندانی روب کے پیچھے ان جذبات کو دبا لیا۔ وہ بھاری اور مضبوط قدم اٹھاتا جمل کے بالکل قریب گیا۔ ابھی بھی وقت ہے جمل بیوی، اپنی یہ جھوٹی اناز ضد اور پڑھاکو لڑکی کا غرور چھوڑ دو اور بی بی سائیں کے پاس جا کر معافی مانگو۔ وانی ہو کر خانوں کے سامنے سر اٹھانے یا برابری کرنے کی کوشش مت کرو، ورنہ یہ حویلی تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دے گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، شاہ نواز نے سرد اور بے رخی والے لہجے میں کہا۔ جمل نے اپنی سوجی ہوئی آنسوؤں سے لبریز سرخ آنکھیں بڑی مشکل سے اوپر اٹھائیں اور شاہ نواز کے چہرے کو دیکھا، اور اس کی آواز میں اب خوف یا ڈر نہیں تھا بلکہ ایک سچی پارسا مظلوم اور غیرت مند عورت کا جلال اور ایمان تھا۔ پروفیسر شاہ نواز صاحب، آپ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، یونیورسٹی میں اتنی بڑی فائنانس کی ڈگریاں لے کر اسٹوڈنٹس کو اخلاقیات پڑھاتے ہیں، کیا آپ کے اس نام نہاد تعلیم اور اس کے خاندانی خون نے آپ کو یہی سکھایا ہے کہ ایک بے گناہ مجبور لڑکی کو اس کے بھائی کی جرم کی اتنی ہولناک اور وحشیانہ سزائیں دی جائیں؟ وہ برتن میں نے نہیں توڑے، آپ کی اس مکار حسد کی ماری چچا زاد پلوشہ بی بی نے خود اپنے ہاتھوں سے توڑے، لیکن آپ لوگ اندر سے اندھے اور بہرے ہیں۔ آپ کو صرف اپنے خاندانی عزت، جھوٹا روب اور انتقام نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں شاہ نواز خان، میں ایک انسان ہوں، کوئی بے جان مٹی کی گڑیا نہیں ہوں جسے آپ چاہیں توڑ دیں۔ اگر میں نے آج رات سجدے میں گر کر آپ کے اس ظلم اور اس حویلی کے خلاف اپنے رب کی حضور فریاد کر دی نا، تو آپ کا یہ خاندانی غرور، یہ حویلی، یہ وڈیری شاہی سب خاک میں مل جائے گی۔ آپ اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے کبھی نہیں بچ پائیں گے، میری بد دعا آپ کو برباد کر دے گی۔ یہ کہتے ہی جمل کے سر میں ایک شدید چکر آیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر تپتے ہوئے فرش پر گرنے لگی۔ شاہ نواز کا دل زندگی میں پہلی بار کسی ہولناک انجانے خوف سے بری طرح لرز گیا۔ اس نے ایک سیکنڈ کی تاریخ کیے بغیر لپک کر جمل کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنی مضبوط اور کشادہ باہوں میں تھام لیا۔ جمل کا نازک جسم بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا، جیسے کوئی گرم یہ جلتی ہوئی آگ ہو۔ شاہ نواز نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے شاہی کمرے میں لے گیا۔ اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اپنے ہاتھوں سے کچن میں ٹھنڈا پانی اور برف لا کر اس کے ماتھے اور پیروں پر پٹیاں رکھنے لگا۔ اس رات شاہ نواز کو یونیورسٹی کا وہ دن یاد آیا
اور جمل کی یہ معصومیت، اس کے اندر ایک ہولناک جنگ شروع ہو چکی تھی کہ کہیں وہ واقعی ایک معصوم لڑکی پر ظلم کر کے گناہ کا مرتکب تو نہیں ہو رہا۔ جمل کے اس واقعے اور اس کی کہی ہوئی باتوں کے بعد حویلی کا ماحول آہستہ آہستہ لیکن واضح طور پر بدلنے لگا۔ شاہ نواز کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ وہ اب جمل پر ہاتھ اٹھانا، اسے گالیاں دینا یا اسے نیچے کوٹھڑی میں سونے پر مجبور کرتا بالکل بند کر چکا تھا، بلکہ اس کے دل میں جمل کے لیے گہرا احترام، عقیدت اور پوشیدہ محبت جنم لے رہی تھی۔ وہ اب اکثر کچن میں یا دالان میں جا کر جمل کو کام کرتے ہوئے خاموشی سے گھنٹوں دیکھتا رہتا، اور اس نے جمیلہ دائی کو سختی سے حکم دیا کہ جمل سے کوئی بھی بھاری کام نہ کروایا جائے، ورنہ وہ اسے حویلی سے نکال دے گا۔ جمل بھی شاہ نواز کے اس بدلتے ہوئے رویے، اس کی راتوں کو جا کر پٹیاں رکھنے اور اس کی نظروں میں موجود پچھتاوے کو محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کے معصوم دل پر لگے زخم اتنے گہرے اور ناسور بن چکے تھے کہ وہ شاہ نواز پر اتنی آسانی سے بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن شاہ نواز شہر کے بڑے سرکاری ہسپتال میں اس نوجوان کی عیادت کے لیے گیا جو کامران کی گولی سے زخمی ہوا اور جس کی وجہ سے جمل کو وانی کیا گیا تھا۔ وہاں اس نوجوان فہد کو مکمل ہوش آ چکا تھا اور خطرے سے باہر تھا۔ شاہ نواز نے کمرے سے گارڈ اور ڈاکٹروں کو بلا کر باہر نکالا اور تنہائی میں فہد کے بیڈ کے قریب جا بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی تیز آنکھیں ڈال کر بڑے رعب سے پوچھا، فہد، میں اس پورے علاقے کا بڑا خان ہوں، مجھ سے کچھ بھی چھپانے یا جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ خدا کے لیے مجھے سچ سچ بتاؤ، اس دن کامران کے ساتھ تمہارا جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ کیا واقعی کامران نے بلا وجہ جائیداد کے لیے تم پر گولی چلائی تھی یا کہانی کچھ اور ہے؟ فہد نے شرمندگی، ندامت، خوف سے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو ابھر آئے اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، بڑے خان سائیں، سچ تو یہ ہے کہ قصور کامران کا نہیں بلکہ میرا اور میری آوارگی کا تھا۔ میں پچھلے کئی مہینوں سے کامران کی معصوم، شریف اور حیادار بہن جمل کو یونیورسٹی جاتے ہوئے ہاسٹل کے باہر سے اپنے دوستوں کے ساتھ تنگ کرتا تھا، اس کا راستہ روکتا تھا اور اس سے گندے پیغامات بھیجتا۔ جمل ایک انتہائی پاک دامن لڑکی ہے، اس نے کبھی میری طرف دیکھا بھی نہیں اور ہمیشہ مجھے جھڑکا۔ ایک دن کامران نے مجھے مارکیٹ میں جمل کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا، اس کا دوپٹہ کھینچے اور اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں نے اپنی غیرت اور بہن کی عزت کی خاطر مجھ پر گولی چلائی۔ وہ تو اپنی بہن کی عزت بچا رہا تھا خان سائیں، ہم نے اور ہمارے گھر والوں نے جرگے میں جھوٹ بول کر اپنی دشمنی نکالنے کے لیے اس معصوم لڑکی کو زبردستی وانی کروا دیا۔ ہم سب بہت بڑے گنہگار ہیں خان سائیں، ہمیں خدا کے لیے معاف کر دیں، لیکن اس کے لیے خدا ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ سنتے ہی شاہ نواز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ اس کا پورا وجود پچھتاوے، ندامت اور شرمندگی کی ایک ہولناک آگ میں جلنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے پاک دامن غیرت مند بھائی کی معصوم اور شیر جیسی بہن کو وانی بنا کر اس کی روح اور عزت کو اور اس کے جسم کو کچلا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہسپتال سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا اور طوفانی رفتاری سے حویلی کی طرف بھاگا تاکہ جمل کے پاؤں میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے۔ دوسری طرف حویلی میں پلوشہ نے دیکھا کہ شاہ نواز اب جمل کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو اس نے جمل کو ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹانے اور شاہ نواز کی زندگی سے ختم کرنے کا ایک ہولناک، شیطانی اور مزارعانہ پلان بنا رکھا تھا۔ اس نے حویلی کے پچھلے پرانے اندھیرے گودام سے چوہے مارنے والی شدید تیزابیت والا زہر نکالا اور اسے کچن میں رکھی ہوئی شاہ نواز کے لیے خصوصی طور پر روزانہ بنائی جانے والی سب چائے کی کیتلی میں ملا دیا۔ پلوشہ کا مقصد یہ تھا کہ شاہ نواز یہ چائے پی کر شدید بیمار ہو جائے گا یا مر جائے، اور اس کا سارا الزام جمل پر لگا کر، کیونکہ چائے جمل بناتی تھی تو جمل کو پولیس کے حوالے کر کے پھانسی کی سزا دلوا دی جائے گی اور وہ خود حویلی کی مالکن بن جائے گی۔ پلوشہ کچن میں اکیلی کھڑی بجلی اجرت میں وہ زہر چائے میں ملا رہی تھی کہ اچانک جمل وہاں بی بی سائیں کے لیے پانی لینے کے لیے آ پہنچی۔ جمل نے پلوشہ کے ہاتھ میں وہ زہر کی شیشی اور اسے چائے میں کچھ سفید پاؤڈر ملاتے ہوئے واضح دیکھ لیا۔ پلوشہ بی بی، یہ آپ بڑے خان سائیں کی چائے میں کیا ملا رہی ہیں؟ جمل نے چونک کر اونچی اور گھبراہٹ بھری آواز میں پوچھا۔ پلوشہ بری طرح گھبرا گئی، لیکن اس کا مکر، حسد اور وحشی پن ایک دم جاگ اٹھا۔ اب اس کا راز کھل چکا تھا۔ تمہاری موت ملا رہی ہوں ونی کی بچی، اب تو بھی نہیں بچے گی۔ پلوشہ نے ایک وحشی چیتی کی طرح جمل پر حملہ کر دیا اور زبردستی اس زہر والی ابلتی ہوئی چائے کا کپ جمل کے منہ سے لگاتے اور اسے پلانے کی کوشش کرنے لگی۔ جمل نے اپنی جان اور اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی پوری جسمانی طاقت سے مزاحمت کی۔ دونوں کے درمیان کچن کے فرش پر ایک شدید خون ریز کھینچا تانی اور لڑائی شروع ہو گئی۔ اسی دوران جمل نے خود کو بچانے اور کپ کو دور پھینکنے کے لیے پلوشہ کو اپنی پوری طاقت سے ایک زوردار دھکا دیا۔ پلوشہ کا پاؤں فرش پر بڑی گھی اور تیل کی بوندوں پر بری طرح پھسلا۔ وہ پیچھے کی طرف اچھل کر گری اور اس کا سر کچن کے سنگ مرمر کے کاؤنٹر کے تیز دھار سخت
لوہے جیسے کونے سے اتنی ہولناک اور زوردار آواز کے ساتھ ٹکرایا کہ اس کے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کا مغز ہل کر رہ گیا اور وہ وہیں تڑپتے ہوئے خون کے ایک بڑے تالاب میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس لمحے شاہ نواز طوفانی رفتار سے گاڑی کا ہارن بجاتا ہوا حویلی کی کچن کے بیرونی دروازے سے داخل ہوا۔ سامنے کا منظر انتہائی سنسنی خیز اور ہولناک تھا۔ پلوشہ خون میں لت پت پڑی تڑپ رہی تھی اور جمل کے ہاتھ میں وہ زہر کی شیشی اور آدھا ٹوٹا ہوا کپ تھا جو اس نے کھینچتانی کے دوران پلوشہ سے چھینا۔ بی بی سائیں اور جمیلہ دائیں بھی چیختی چلاتی اور روتی ہوئی کچن میں پہنچ گئی۔ دیکھو شاہ نواز، دیکھو میری بچی کا حال، اس بدذات خبیث ونی نے میری معصوم بھتیجی پلوشہ کو جان سے مار دیا۔ اس نے پلوشہ کے سر پر وار کیا ہے، یہ ہماری خاندان کو ختم کرنا چاہتی ہے، اسے ابھی کے ابھی گارڈز کے حوالے کرو اور اسے گولی مار دو۔ بی بی سائیں نے چلاتی ہوئی حویلی کی گارڈز کو آواز دی۔ جمل کا پورا وجود خوف، صدمے اور تھکن سے کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ شاہ نواز صاحب، خدا کی قسم، اس پاک رب کی قسم، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ آپ کی چائے میں زہر ملا رہی تھی، میں نے انہیں روکا تو انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، یہ خود گری۔ شاہ نواز نے فرش پر پڑی زہر کی شیشی کو دیکھا، پھر پلوشہ کے ہاتھ پر لگے زہر کے سفید نشانات دیکھے اور چائے کی بو سونگھی۔ وفات کے انکشاف کے بعد سب کچھ سیکنڈوں میں سمجھ گیا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس نے بی بی سائیں اور جمیلہ دائیں کی طرف دیکھا اور اپنی انتہائی سخت اور رعبدار اور قہر آلود آواز میں دیوان خانے کو ہلاتے ہوئے کہا، بس بی بی سائیں، بہت ہو گیا آپ کا، جمیلہ دائی کا اور اس مکار پلوشہ کا، یہ خاندانی ڈرامہ اور ظلم۔ پلوشہ کوئی معصوم نہیں بلکہ ایک قاتل اور مکار عورت تھی، وہ میری چائے میں زہر ملا کر مجھے مارنا چاہتی تھی تاکہ جمل پر الزام آ جائے اور جمل اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائے۔ اور سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ جمل کا بھائی کامران گناہ گار نہیں تھا۔ فہد نے خود ہسپتال میں اعتراف کیا کہ وہ جمل کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا تھا، جسے بچانے کے لیے کامران نے گولی چلائی۔ ہم سب، آپ، میں اور یہ جرگہ بہت بڑے گنہگار ہیں۔ ہم نے ایک معصوم پاک دامن اور فرشتہ صرف لڑکی پر ظلم کر کے خدا کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ پلوشہ فوراً حویلی کی گاڑی میں شہر کے بڑے ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں اس کے سر کا کئی گھنٹے طویل آپریشن ہوا۔ اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کے دماغ سے پھٹ جانے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی اور مکمل پاگل ہو گئی، جسے بعد میں سرکار کے پاگل خانے میں منتقل کر دیا گیا، جو اس کے مکر فریب، حسد اور ظلم کا قدرت کی طرف سے ایک عبرتناک اور ہولناک انجام۔ خیز اور تاریخی یاد کے بعد شاہ نواز کے دل میں جب کے لیے محبت، ندامت، پچھتاوے اور عقیدت کا ایک ایسا خیز سمندر اٹھا تھا جو اسے ایک پل کے لیے بھی چین یا سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، پوری حویلی میں ایک گہرا سنسان سکون اور خاموشی تھی، لیکن شاہ نواز کے اندر پچھتاوے کا طوفان برپا تھا۔ وہ اپنے بھاری اور لرزتے قدموں سے جمل کی اس چھوٹی سی اندھیری کوٹری کی طرف بڑھا، جہاں جمل چٹائی پر بیٹھی اپنے گھٹنوں میں سر دیے اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنے خدا سے فریاد کر رہی تھی۔ شاہ نواز نے انتہائی آہستہ سے لکڑی کا پرانا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ وہ بغیر کسی خاندانی روب کے اپنے وڈیرے پن کا سارا تکبر، اپنی ڈگریاں، پروفیسر کا روب، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر جمل کے سامنے اپنے اس مٹی کے کچے اور گندے فرش پر اپنے دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے لرزتے ہوئے مٹی سے اٹے پاؤں اپنے دونوں ہاتھوں میں اتنی سختی اور عقیدت سے جکڑ لیے کہ جیسے کوئی گنہگار انسان توبہ کرنے کے لیے الہی آستانے پر گرتا ہے۔ وہ بچوں کی طرح ہچکیاں لے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے گرم آنسو جمل کے پیروں کے چھالوں کو بھگو رہے تھے۔ جمل، میری پاک دامن، میری فرشتہ صرف جمل، خدا کے لیے، اس کائنات کے مالک کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں ایک اندھا، جاہل، تکبر کا مارا اور گنہگار انسان ہوں۔ میں نے یونیورسٹی کی اس چھوٹی سی بچکانہ اور نادان شرط کا بدلہ تم جیسی پاک دامن لڑکی سے اتنی صفاکی اور درندگی سے لیا۔ تم نے اپنی جان پر کھیل کر میری جان بچائی ہے جمل۔ تم اس حویلی کی بنی یا لونڈی نہیں ہو، بلکہ میری روح اور میری زندگی، میرے دل کی دھڑکن اور اس پوری حویلی کی سچی اور اکلوتی مالکن ہو۔ مجھے صرف ایک آخری موقع دو جمل، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی بقیہ زندگی کا مرہم لگانے میں گزار دوں گا۔ مجھے اپنے پاؤں سے دور مت کرنا جمل، اگر تم نے معاف نہ کیا تو میں خود کو گولی مار لوں گا۔ میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکتا۔ شاہ نواز روتے ہوئے گڑ گڑا رہا تھا اور اس کی آواز میں اب سچی تڑپ اور گہرا درد تھا۔ جمل نے شاہ نواز کا یہ سچا بے لوث اور بے پناہ پچھتاوا دیکھا۔ وہ ایک مشرقی، صابر، شریف اور انتہائی رحم دل لڑکی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو، اپنے سر کے سائیں کو یوں اپنے پاؤں میں گرا ہوا اور بچوں کی طرح روتا ہوا مزید برداشت نہ کر سکی۔ اس کے دل میں موجود عورت اور اس کی محبت نے بالآخر شاہ نواز کے اس سچے پچھتاوے اور اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس نے روتے ہوئے دھیرے سے اپنا لرزتا ہوا نازک اور زخمی ہاتھ
शाहनवाज के फैलाए हुए हाथों में दे दिया और उसे उठने का इशारा किया। शाहनवाज को लगा कि जैसे उसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम मिल गया हो। उसने जमल के हाथ को चूमा और अपनी आंखों से लगाया और उठकर अपनी पूरी जिस्मानी ताकत से अपने कुशादा सीने से लगाया। इस रात इनके दरमियान रूठा हुआ इश्क बिलाखिर मान गया। तमाम दूरियां मिट गईं और एक नई खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। धीरे धीरे वक्त का पहिया तेज़ी से घूमा और 1 साल के तवील अरसे के बाद हवेली में खुशियों की शहनाइयाँ, ढोलक और रौनकें दोबारा लौट आईं। जब अल्लाह ताला ने जमल और शाहनवाज को 2 खूबसूरत चांद जैसे जुड़वा बेटों की अजीम नेमत से नवाजा, जिनके नाम उन्होंने शाहजेब खान और शहमीर खान रखे। इन बच्चों की किलकारियाँ जब हवेली के दरो दीवार में गूंजी तो हवेली का सारा पुराना जलाल और खौफ खत्म हो गया। जमल अब हवेली की सबसे ताकतवर, मोहतरम, चहीती और मानी जाने वाली बड़ी मालिकन बन चुकी थी और बीबी साईं भी अपने तमाम तर माजी के जुल्म और जिरगे के फैसले पर शर्मिंदा होकर जमल से अपनी सगी बेटी से बढ़कर मोहब्बत और उसका एहतराम करने लगी। एक दिन जब हवेली की वसी दालान में शाम का मौसम बहुत खुशगवार था, ठंडी हवा चल रही थी और बीबी साईं अपने दोनों पोतों को गोद में लिए खेल रही थी। जमल चाय की ट्रे लेकर आई। वो बेड के किनारे बीबी साईं के बिल्कुल करीब फर्श पर बैठ गई। उनका बूढ़ा हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और इंतहाई संजीदगी, खुददारी और पुरअज़म लहजे में बोली, बीबी साईं, मैं आज आपसे इस घर की बड़ी बहू शाहनवाज की बीवी और अपने इन मासूम बच्चों की माँ होने के नाते एक बहुत बड़ा और तारीखी मुतालबा करने चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद हमारे इस पूरे इलाके, इस कबीले और हमारे इस डिवीज़न से ये वानी और जिरगे का जालिम, वहशियाना और गैर इंसानी निज़ाम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। आए रोज़ मर्दों की आपसी लड़ाइयाँ, ज़मीन के झगड़े, जुआखाने की दुश्मनी और अना की जंग में मासूम, नादान और स्कूल कॉलेज जाने वाली बेटियों की इज्जतों और उनकी ज़िंदगियों का सौदा किया जाता है। उन्हें जानवरों की तरह वानी बनाकर दुश्मनों के मक्तल में भेज दिया जाता है। ये हमारे दीन इस्लाम, कुरान पाक और इंसानियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अगर हमने आज ये निज़ाम ख़त्म न किया बीबी साईं, तो कल को यही गांव के गरीब लोग जिन पर हम खान बनकर हुकूमत करते हैं, हमारे इन मासूम बच्चों को बद्दुआएं देंगे कि ये भी जवान होकर हमारे बेटों की ज़िंदगियां बर्बाद करेंगे। बीबी साईं, मैं एक माँ हूँ और मैं अपनी औलाद के लिए किसी मज़लूम की बद्दुआ और उसके आंसू नहीं खरीद सकती। मुझे मेरे बच्चों की ज़िंदगी प्यारी है। बीबी साईं की आंखों में आंसू आ गए और उनका सर शर्मिंदगी से झुक गया। उन्होंने जमल के माथे पर प्यार किया और महसूस किया कि जमल ने वाकई एक सच्ची, अजीम, पढ़ी लिखी और दूरअंदेश औरत वाली बात की है जो हवेली को बचा सकती है। बीबी साईं ने उसी वक्त शाहनवाज खान को बुलाया और पूरे इलाके का एक बहुत बड़ा तारीखी जिरगा हवेली के बड़े दीवान खाने में तलब किया, जिसमें इलाके के तमाम बड़े वडेरे, चौधरी खान, उलमा खान और सरकार की आला पुलिस और इंतज़ामी अफसरान मौजूद थे। इस जिरगे के वस्त में तमाम वडेरों के सामने खड़े होकर बड़े खानसाई शाहनवाज खान ने अपनी कड़कदार, रोबदार और फैसला कुन आवाज़ में तारीखी ऐलान किया, आज के बाद इस पूरे इलाके, कबीले और गांव में कोई भी वानी की रस्म नहीं होगी। अगर किसी मर्द ने कोई जुर्म किया, कोई कत्ल किया या लड़ाई की, तो इसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ इस मर्द की कानून, पाकिस्तान और अदालत के मुताबिक मिलेगी। किसी भी मासूम बेटी, बहन या बच्चे को जिरगे के फैसले के तहत किसी के घर ज़बरदस्ती नहीं भेजा जाएगा। अगर आज के बाद किसी वडेरे या चौधरी ने इस कानून की खिलाफ वर्जी की या किसी लड़की को वानी करने की कोशिश की, तो इसका सामना सबसे पहले शाहनवाज खान की बंदूक और कानून की ताकत से होगा। मैं इसका घर ज़मीन बोस कर दूंगा। पूरे जिरगे और बाहर खड़े हज़ारों गांव के लोगों ने इस फैसले पर खुशी के नारे लगाए, हवाई फायरिंग की और शाहनवाज खान जिंदाबाद के नारे लगाए। शाहनवाज ने जमल की ख्वाहिश और इसके मशवरे पर गांव के गरीब लड़कियों की आला तालीम के लिए अपनी जायदाद में से 10 एकड़ ज़मीन वक्फ करके एक बहुत बड़ा कॉलेज और जदीद अस्पताल बनवाने का संग बुनियाद रखा, जिसका नाम जमल खान गर्ल्स डिग्री कॉलेज एंड हॉस्पिटल रखा गया। पूरे गांव के गरीब और मस्कीन लोग जमल को अपने सर का ताज और इस इलाके की सच्ची मालकन मानने लगे और हर नमाज में उसे दुआएं देने लगे। वक्त का बदलता हुआ पहिया बेलाखिर जमल को इस तारीख, बदबूदार कोठरी, बर्तन धोने के अजाब और वानी की जिल्लत से निकाल कर इज़्ज़त, वक़ार, एहतराम, इख्तियारात और सच्ची बेलौस मोहब्बत के इस आला तरीन शाही मकाम पर ले आया, जहाँ वो शाहनवाज की बाहों में अपने बच्चों की हंसी और कहकहों के बीच एक इंतहाई पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। इनका रूठा हुआ इश्क हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका था।